السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیف اللہ یعقوب۔ آج تھوڑا آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں بہت سی غلط فہمیاں تھیں جو دور ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، جہاں پہ کچھ غلط ہوتا ہے وہاں پہ کچھ ٹھیک بھی ہوتا ہے۔ جیسے پورے پاکستان میں دکھ تھا کہ امپورٹڈ حکومت آئی، ناراض سے لوگ، پر اس کا ایک یہ فائدہ بھی ہوا کہ اس کا دوسرا ایک چہرہ نظر آ گیا کہ ان سے کچھ بھی سنبھالا نہیں جا رہا۔ روز بہ روز چیزیں، ان کی قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی، بڑھ رہی ہیں۔ جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں گھی اور آئل کی۔ یوٹیلٹی سٹور پر گھی اور آئل کی قیمتوں میں 1-2% نہیں کئی فیصد اضافہ ہوا، اور اس پہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا چپ کی سانس لے کر بیٹھا۔ جیسے عمران خان کی حکومت میں 40% یا اس سے کم یا 20% یا اس سے زیادہ انہوں نے بڑھانے کی کوشش کی، تو ہمارے میڈیا نے ناچ کے سیاپا ڈال دیا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حکومت نالائق ہے۔ پر اب جب امپورٹڈ حکومت کم از کم گھی اور آئل مختلف جو برانڈ ہیں ان پر کم از کم 208 روپے سے زیادہ اور 250 یا 60 تک انہوں نے ریٹ میں اضافہ کیا، پر ہمارا میڈیا چپ ہے کیونکہ انہیں اشتہارات ملے ہیں نا گورنمنٹ کی طرف سے، یہ کیسے بول سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ساری غلط فہمیاں جو عوام کو تھی نا وہ دور ہو گئی۔ اس کے علاوہ کچھ عوام تھی، انہیں بہت ہی اس بات پہ یقین تھا کہ شہباز شریف صاحب ایک بہترین ایڈمنسٹر ہیں، کیونکہ انہیں پنجاب کا ایک ملا تھا صوبہ، اس کی بیوروکریسی ایک قابل تھی، تو وہ کچھ ایسے پروجیکٹ بناتے تھے کہ نظر آتا تھا کہ بہترین ایڈمنسٹر ہیں، اور وہ زیادہ تر وہی منصوبے کرتے تھے جن میں انہیں اچھا خاصا کک بیک مل جاتا تھا۔ پر وہ جب پی ایم بنے ہیں تو وہ انتہائی بری طرح فلوپ ہو گئے ہیں، اور کھل کر سامنے آیا کہ وہ ان سے یہ نہیں سنبھالا جاتا، اور نہ وہ رہتے ہیں، وہ نظر یہی آتا ہے کہ بیزی رہتے ہیں، پر وہ اصل میں کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ تھی عوام کی جو غلط فہمی، وہ دور ہو گئی۔ اور پھر کچھ ہماری عوام، انہیں یہ تھا کہ عمران خان جب حکومت سے اترے گا 1-2-3 ہفتوں کے بعد اس کے کرپشن کے سکینڈل سامنے آئیں گے، اس پہ بھی ایف آئی آرز ہوں گی۔ پر امپورٹڈ حکومت آئے کم از کم 1 ماہ سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، تو ان کی ہر جو وزیر ہے وہ ایٹی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی کرپشن نکل آئے تو ہم اس کے خلاف، عمران خان کے خلاف جائیں، پر ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے فل زور لگا لیا، انہیں کچھ بھی نہیں ملا جو ثابت کرتا ہے کہ عمران خان ایک اچھی طرح حکومت کر رہے تھے، اور نہ کرپشن کرنے دیتے تھے اور نہ ہی کسی کو کرنے دیتے، سوائے انہیں کیا ملا؟ سوائے فرح خان اور توشہ خانہ، اس کے علاوہ انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ اور ان چیزوں سے یہ ثابت ہوا کہ ضروری نہیں جو حکومت میں آئے اور وہ کرپشن لازمی کرے، نہیں تو وہ کرپشن کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور یہاں وہ چھوڑے گا تو اس پہ کرپشن کے کیسز بنیں گے۔ اس بات کو عمران خان صاحب نے غلط کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور غلط فہمی تھی ہماری عوام کو کہ عمران خان کے علاوہ پتہ نہیں تحریک انصاف کس کی ہوگی، علیم ترین کی ہوگی، جنگی ترین کی ہوگی، شاہ محمود قریشی کی ہوگی، پر یہ ساری جو خوش فہمیاں تھیں یا جو پریڈکشن تھیں وہ ختم ہوئیں، غلط ثابت ہوئیں کہ عمران خان وہیں پہ ہے، اور جس نے عمران خان کو چھوڑا، اب اس کا حال دیکھ لیں، اس کی سیاست ہی تباہ ہوگی۔ وہ چاہے علیم خان ہو، جنگی ترین ہو، ان کی سیاست کہاں پہ گئی ہے؟ وہ ان کی سیاست تو نہیں رہی، اب وہ ختم ہو گئی ان کی سیاست۔ اور ایک اور بہت سے لوگ تھے، ٹھیک ہے، جو گورنمنٹ کے بھی تھے، اس کے علاوہ بہت طاقتور حلقے اور عام عوام کی بھی خوش فہمی تھی کہ پاکستان کے مسائل صرف ایک طریقے سے ختم ہو سکتے ہیں کہ قومی حکومت بنا دیں۔ اچھا، قومی حکومت کیا ہوتی ہے؟ جس میں ساری جماعتیں اکٹھی ہو کر ایک حکومت بناتی ہے اور وہ پھر ملک کو لے کر چلتی ہے۔ تو وہ بھی اسیسمنٹ جو تھی وہ غلط ہوگی، کیونکہ اس ٹائم جو امپورٹڈ حکومت بنی ہے یہ قومی حکومت کی شکل ہے، سوائے تحریک انصاف کے پاکستان کی ساری جماعتیں حکومت میں ہیں، پر ان سے حکومت نہیں چل رہی، دن بہ دن حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو اسیسمنٹ تھی نا جو لوگوں کی کہ قومی حکومت ہی واحد حل ہے، وہ بھی غلط ثابت ہو گئی۔ اور اسی حکومت نے آنے کے بعد یہ انہوں نے مانا ہے کہ پاکستان جو ہے نا شرح ترقی پاکستان کی عمران خان کی حکومت میں 6% تھی، جسے ایوب خان کی دور کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں کہ جیسے ادھر ترقی ہو رہی تھی اسی حکومت میں ویسی ہی ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ مریم اورنگزیب نے تسلیم کیا کہ عمران خان سب سے سستا پٹرول بیچ رہا تھا،
اور اس پہ سبسڈی 60% سبسڈی عوام کو دے جاتا ہے۔ اس کے بعد مفتیٰ اسماعیل انہوں نے تو کھل کر سامنے آئے ہیں، انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ پاکستان کا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ بکا نہیں تھا، وہ بلکہ خود مختار ہوا تھا۔ پھر خواجہ سعد رفیق صاحب انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ 2018 کے بعد جو پی آئی اے کا خسارہ تھا وہ کم ہوا ہے، زیادہ نہیں ہوا۔ اور مفتیٰ اسماعیل نے پھر ایک اور چیز تسلیم کی کہ جو یہ عمران خان کا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلنگ تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، اور ہم اسی ڈیلنگ کو آگے لے کر چلیں گے۔ اور بلاول صاحب نے بھی یہ تسلیم کیا کہ جو دورہ روس تھا وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند تھا۔ اور انٹرنیشنل فارم پر بلاول صاحب نے تسلیم کیا کہ کووڈ میں جو عمران خان کی حکمت عملی تھی، جسے وہ یہ اس وقت بلاول صاحب اور ان کے وزیر اعلیٰ صاحب تنقید کرتے تھکتے نہیں تھے، انہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ پلیٹ فارم پہ انہوں نے مانا کہ وہ پوری دنیا سے اچھی ان کی حکمت عملی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کو کم سے کم نقصان ہوا اور وہ پاکستان کو آگے لے کر گئی۔ اور ہاں، ایک اور غلط فہمی تھی ہماری عوام کو جو کہ بالکل ہی غلط ثابت ہوئی، کہ ہماری عوام یہ سمجھتی تھی کہ جو پاکستان کا مین سٹریم میڈیا ہے جیسے جیو، اے آر وائی، ایکسپریس ہو گیا، اس کے علاوہ جو بھی مین سٹریم میڈیا ہے وہ کنگ میکر ہیں۔ کنگ میکر مطلب وہ جسے چاہیں حکومت میں لا سکتے ہیں، جسے چاہیں حکومت سے گرا سکتے ہیں، جسے چاہیں اچھا کر دیں، جسے چاہیں گندا کر دیں۔ وہ بھی غلط ثابت ہوا، وہ اس طرح ثابت ہوا کہ سارا میڈیا اور ان کے اینکر بھی عمران خان صاحب کو غلط ثابت کرنے میں لگے رہے، اور پر عوام نے ان کی بات کانوں میں نہیں دھری اور سوشل میڈیا پر وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے۔ تو پھر یہ ثابت ہو گیا نا کہ جو کنگ میکر بنائے تھے یہ میڈیا والے، یہ بھی غلط ثابت ہو گئے۔ اور پاکستان کی ہسٹری میں عمران خان جیسا وزیر اعظم نہیں آیا جس نے اتنی مذمت کی ہو، یا کسی اور وزیر اعظم نے اتنی مذمت کی ہو۔ یہ واحد لیڈر تھا، واحد پرائم منسٹر تھا جس نے بلا خوف ہو کر اپنی حکومت کو جانے دیا، پر وہ فیصلے کیے جو پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے بہتر تھے۔ اور ایک ہمارے یہاں بہت بڑی غلط فہمی یا ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ جو شریف برادران ہیں ان کے مسلم ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، جیسے یو اے ای، سعودیہ۔ یہ بھی غلط ثابت ہوا جب اب یہ شہباز شریف صاحب نے دورے کیے اور تعاون کے لیے اپیل کی، تو سعودی عرب اور یو اے ای نے سیدھا سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا پہلے آئی ایم ایف کے ساری چیزیں مانیں، امریکہ کی مانیں، وہ آپ کو پیسے دیں گے تو ہم دیں گے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے ریلیشن، ان کا جو تاثر تھا کہ بہت اچھے ریلیشن ہیں، وہ ہمیں ایڈ وغیرہ ان کی وجہ سے دیتے ہیں۔ یہ عوام کی غلط فہمی غلط ثابت ہو گئی۔ اچھا، یہ تو غلط فہمیاں تھیں نا جو ہماری ٹائم کے ساتھ غلط ثابت ہوئی۔ اور یہ اچھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کچھ کرتا ہے تو وہ کچھ اگر لوگوں کو لگے کہ یہ غلط ہوا ہے پر اس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے، یہ ہماری عوام کا فائدہ ہوا کہ یہ امپورٹڈ حکومت آئی اور عوام کو ان کی نااہلی کا پتہ چلا، ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کا پتہ چلا کہ وہ نااہل ہے۔ اور عمران خان کی ان سے کئی درجے اچھی تھی، ہر وزارت میں اس نے کام کر کے دکھایا، اور اس کا اعتراف انٹرنیشنل میڈیا بھی کر چکا ہے۔ اور ان کی جو امپورٹڈ حکومت کے وزیر ہیں، جو میں نے پیچھے اگزامپل دی، مریم اورنگزیب کی، سعد رفیق کی دی، ٹھیک ہے، مفتیٰ اسماعیل کی دی، ان سب کی اگزامپلیں دیکھ لیں، انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ عمران خان صحیح کام کر رہا تھا۔ اب جاتے جاتے میں آپ کو ایک خبر دے دوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پھر دھمکی لگائی ہے کہ اگر عمران خان پھر دوبارہ آئے گا تو ہم پھر ایکشن کریں گے۔ تو اس معاملے پہ سپریم کورٹ کو خود نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے حالات ہوں گے ملک میں تو کیا ہوگی، خانہ جنگی ہوگی۔ حکومت اور عوام اگر آمنے سامنے آئیں گے تو کس کا نقصان ہوگا؟ عوام کا، پاکستان کا نقصان ہوگا۔ ایک تو پی ٹی آئی کا جمہوری حق ہے کہ وہ حکومت انہیں آنے دیں اسلام آباد، احتجاج کرنے دیں۔ اس پہ عمران خان نے تو کھل کر کہا کہ ہمارے پاس بہت سے آپشن ہیں جس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں، مثلا ہم شہر احتجاج کر سکتے ہیں ایٹسٹرا۔ اس کے علاوہ بہت ساری نیوز ہیں، وہ آپ کو اگلے ولاگ میں انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔